روزے کے احکام اور آداب، رمضان المبارک میں عبادات۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا پہلا موضوع ہے روزے کے احکام اور آداب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر عبادت کو انجام دینے کے لیے کچھ احکامات اور تعلیمات موجود ہیں کہ انہیں کیسے انجام دیا جائے، اور اسی طرح ان کو انجام دینے کے لیے کچھ آداب بھی ہیں۔ اسی طرح روزے کو بھی ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک حکم ہے کہ کس وقت، کس طریقے سے، کس حالت میں اس کو ادا کیا جائے۔ آئیے ہم سب سے پہلے روزے کے احکام اور آداب کو دیکھتے ہیں۔ روزہ ہر بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور اسے طویل سفر کرنا ہے اور وہ سفر کے دوران اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے اس کے لیے دشوار ہے، تو بیماری اور سفر کی حالت میں اسلام نے چھوٹ دی ہے، کیونکہ اسلام ایک آسان دین ہے اور وہ انسانوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ لیکن ان چھوٹے ہوئے رمضان کے روزوں کو بعد میں قضا کی نیت سے رکھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ نمبر 2 پر روزہ جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا دورانیہ ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، کلوا واشربوا حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ روزہ رکھو، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفیدی رات کی دھاری سے الگ نمایاں نہ ہو جائے، یعنی صبح کا وقت بتا دیا گیا کہ اس وقت سے تم نے کھانا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ پھر اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو۔ نمبر 3 پر ہمیں روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنی ہے۔ سحری جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ حدیث میں آئی ہے، کیونکہ سحری جو ہے وہ مسلمانوں کو اہل کتاب سے فرق ان کا واضح کرتی ہے، اس لیے سحری کرنا جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے، اس کا ثواب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح۔ پھر روزہ رکھنے کے لیے نیت کی جائے۔ نیت کے لیے مخصوص الفاظ ادا کرنا بھی ضروری نہیں، اگر آپ نے دل میں نیت کر لی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ سب کو امید کرتی ہوں کہ روزہ رکھنے کی نیت جو ہے وہ معلوم ہوگی۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ پھر روزہ رکھنے کے لیے روزے کے دوران جو ہے آپ نے کسی کے ساتھ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ روزہ انسان کو روزہ رکھنے کے آداب میں شامل ہے کہ صرف ہم نے خالی کھانا پینے کو ترک نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ذکر الہی میں اپنا جو ہے وقت جو ہے وہ صرف کرنا ہے۔ پھر قیام اللیل کا انتظام کیا جائے، جس میں نماز تراویح پڑھی جاتی ہے۔ پھر آداب تلاوت قرآن کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کی کثرت جو ہے وہ رمضان میں کی جائے۔ اس کے علاوہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے بھول چوک میں کچھ کھا لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں عبادات۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو زیادہ عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ عبادات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدنی عبادت جس کے اندر روزہ، نماز اور تلاوت قرآن مجید شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری عبادت ہوتی ہے مالی عبادت، جس میں آپ کا صدقہ، خیرات وغیرہ شامل ہے۔ تو جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو خود توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے زیادہ سر انجام دیتا ہے، انسان زیادہ عبادات کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں عبادات کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نفلی عبادت کا ثواب رمضان میں روزے کی حالت میں ایک فرض کے برابر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک عمرہ ادا کرنا ایک حج، اس کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اور حج ایک فرض عبادت ہے، لیکن جب ہم اس کو رمضان میں ادا کرتے ہیں تو وہ نفلی عبادت کا ثواب ایک فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض عبادات ہیں ان کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ تو جو آپ رمضان ہے، رمضان میں تلاوت قرآن، تراویح، قیام اللیل اور ذکر الہی، تسبیحات، ان سب کا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مصروف کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ 30ویں پارے میں سورہ فجر میں آپ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس 1000 مہینوں میں بہتر سے جو رات ہے اس میں ثواب بھی ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ انگنت ثواب جو ہے وہ دیتا ہے. اس کے علاوہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں جس میں وہ تمام دن و رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو عبادات ہیں اس میں ہمیں اضافے کو بھی کہا ہے، اور ان اضافی عبادات میں ہمیں بہت زیادہ کئی گنا بڑھ کر جو ہے ان عبادات کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں تمام فرائض کے ساتھ نفلی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ میں آج اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. اللہ حافظ.